یہ میرے نام کا چینل ہے، اسے سب اپنے اپنے گروپ میں ڈال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج آپ حضرات کے سامنے ایک لائیو بیان لایا ہوں جو آپ آگے ویڈیو کی شکل کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو بغور سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأوحينا إلى موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا پسند ہے۔ اللہ سے ہم پوچھیں کہ آپ کو کیا پسند ہے، تو اللہ تو دکھائی دیتا نہیں، تو جواب کیسے ملے گا؟ جیسے میاں جو ہے اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ تجھے کیا پسند ہے، تو بیگم بتاتی ہے مجھے سونے کی انگوٹھی دلا دیجیے، مجھے اچھی پرس دلوا دیجیے، یا فلاں جوڑا مجھے پسند ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، یہاں اللہ کو دکھائی نہیں دیتا، تو کیا پتہ چلے کہ اللہ کو کیا پسند ہے؟ ارے بڑا سوال ہے کہ اللہ دکھائی نہیں دیتا اور اللہ تعالیٰ کو ہم پوچھیں گے تو اللہ جواب دیں گے، تو جواب ہم سن نہیں سکتے۔ اس لیے ہمیں قرآن کے اندر ڈھونڈنا پڑے گا کہ اللہ کس کو پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ان اللہ یحب المتقین، تقوی والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، اچھا دین کا کام کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، بھلے لوگ ہیں، اللہ کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے آج کا میرا مضمون یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو تو دنیا میں انشاءاللہ کسی سے بھی لڑائی نہیں ہوگی۔ اپنی بڑائی بیان کرو تو لڑائی لڑائی ہے کہ میری حکومت بڑی، میری طاقت بڑی، میں بڑا، یہ لڑائی کے جملے۔ اور اللہ کی بڑائی بیان کرو تو کوئی لڑائی ہے ہی نہیں، کوئی لڑے گا نہیں آپ سے۔
یہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم اپنی بڑائی نہیں بتاتے، ہم تو ہمارے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ اللہ بہت بڑے ہیں، ہمارا رب جو ہے بڑا عالی شان ہے، ذی الجلال والاکرام، بڑی عزتوں والا، زبردست۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، سورہ رحمان میں کہا۔ سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ جملہ 31 مرتبہ آیا ہے، 31 مرتبہ اللہ نے جملہ کہا ہے۔ 32 مرتبہ کیوں نہیں کہا، اس کی مستقل بحث ہے۔ بھی 33 مرتبہ کہہ سکتے تھے، 40 مرتبہ کہہ سکتے تھے، تاکہ تبلیغ ہم کو ایک دلیل مل جاتی کہ دیکھو 40 مرتبہ آئے تو چلا دو۔ دلیل لینے کے لیے کوئی اور کس کا بھی ہے، اللہ نے 31 مرتبہ کہا۔ اور آخر میں کیا کہا؟ آخر میں کہا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ جنات یہ کہتے تھے کہ یہ سورہ رحمان ہماری ہے۔ جنات کسی پر جن طاری ہو جائے سورہ رحمان کا، سورہ رحمان کے واسطے سے کہتا تو بھاگ جائے گا۔ اتنی عزت کرتے ہیں اس سورت کی، کیونکہ یہ سورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جناتوں کو سنایا، اور جنات ادب کے ساتھ سنتے رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو سارے جن جواب دیتے، ارے ہمارے اللہ تیری کون سی نعمت کی ہم ناشکری کریں گے، تو نے تو بھر دیا ہے۔ ہر مرتبہ 31 مرتبہ یہ پڑھا حضور نے، اور 31 مرتبہ جواب دیا۔ پھر انسانوں کو سنے تو جنات کہتے تھے کہ یہ ہمارا باغ ہے، یہ ہماری جنت ہے، تو سورہ رحمان ہمارے لیے نازل ہوئی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، جن ان دونوں کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن ان کا ایک محبت تھی کہ حضور سب سے پہلے ہمیں سنے۔ صحابہ کے پاس آئے سنانے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، تو صحابہ جو ہے وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ جب آپ پہنچے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تمہارے رب کا نام بہت بابرکت ہے، بڑی عزت والا ہے، عالی شان۔ صحابہ سنتے رہے، تو حضور نے فرمایا تم سے تو جنات اچھے تھے، تم سے تو جنات اچھے تھے کہ ہر جملے پر وہ جواب دیتے تھے، تم نے تو کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ تو اللہ کی بڑائی بیان کریں گے تو کبھی بھی دنیا میں لڑائی نہیں ہوگی، ہم سے کوئی لڑے گا نہیں۔ بڑی قدرت والا، بڑی طاقت والا، بڑی قدرت والا، اسی لیے قرآن شریف میں کئی جگہوں پر اللہ نے کیا کہا؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ بابرکت ہے وہ ذات کہ اس کے ہاتھ میں ساری حکومت ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا۔ تبارک، کبھی تبارک الذی کہیں گے، کبھی تبارک، کبھی سبحان الذی کہیں گے، پاکی۔ تو اپنے ماحول میں اس کو بڑھانا ہے، اللہ کی بڑائی کو بولو، کبھی بھی لڑائی نہیں ہوگی۔ اپنی بڑائی بولو گے تو لڑائی لڑائی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک ہے. سبحان 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 قرآن کے اندر بہت ملے گا. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام فسبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون. یہ سب ملے گا. سبحان سبحان یہ اللہ کی پاکی تعریف کے جملے ملیں گے. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. لیکن اللہ کی بڑائی کے جملے بہت ملیں گے. اللہ کی بڑائی ہے, سبحان ہے, حمد ہے, اس کا موازنہ کرو کوانٹٹی تو اللہ کی بڑائی بہت ملے گی. اسی لیے ہر رکعت میں اٹھتے بیٹھتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. آپ نماز میں گن لو کہ 24 گھنٹے میں کتنے رکعتیں پڑھتے ہیں اور کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں. پیدا ہوتی ہی اللہ کی بڑائی کان میں بولی جاتی ہے. اذان اقامت. حالانکہ ہم جو رکعتیں پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تو وہ جب نیت باندھ دیں الحمدللہ, پھر رکوع کریں سبحان اللہ, سجدے میں جائیں لا الہ الا اللہ, یہ بھی تو کہلوا سکتے تھے لیکن نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر, ایک تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر, یہ نہیں. یہ رواجی جملے ہیں, رواجی. پڑھنے والوں کو کچھ پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. دل کی گہرائی میں اللہ کی بڑائی ہے. ہر رکعت میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آدمی, مرد یا عورت, اتنا کہہ دے اللہ اکبر تو اتنا کہتے ہی آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ اجر اور نور سے بھر جاتا ہے. کسی جملے کی فضیلت نہیں ملے گی آپ کو. ایک مرتبہ. اسی لیے بچے جو بولتے تھے مدینہ منورہ میں, تو بچوں کو جیسے بچے بولتے ہیں تو کیا سکھایا گیا؟ پہلے کلمہ سکھاؤ, پھر اللہ کی بڑائی کی آیت سکھاؤ. یہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کی بڑائی کی آیت سکھاؤ. اور وہ کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت, سورہ کہف سے پہلے. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. چنانچہ صحابہ اپنے بچوں کو یہ آیت سکھاتے تھے, اور آج ہم کیا سکھاتے ہیں؟ ڈنکی, منکی, ایپل. آج ہمارے بچوں کو بھی یہ سکھاتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ حضور نے کیا بتایا ہے. ماحول نہیں ہے, ماحول نہیں. اس لیے یہ ماحول بناؤ گے تو ماحول بنے گا. اگر ماحول نہیں بناؤ گے تو نہیں بنے گا. اس آیت کو حدیث میں آتا ہے کہ یہ آیت آیت العز ہے, عزت دلانے والی آیت. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اللہ کی بڑائی بیان کرو. اس لیے اللہ کی بڑائی کے جملے بولو, اپنی بڑائی بیان مت کرو. اپنی بڑائی بیان کرو گے تو اللہ پھاڑ کے ختم کر دے گا, ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. اللہ کہتے ہیں الکبریاء ردائی, بڑائی میری چادر ہے. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا.
اتنی بڑائی بلوائی، ہر رکعت میں اللہ اکبر، جب دنیا میں چلے جائیں گے تو بھی اللہ اکبر۔ بھئی جنازے کی نماز میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ابتدا اللہ اکبر، انتہا اللہ اکبر، بیچ کا بھی اللہ اکبر، کرنے والے اللہ ہے۔ اللہ اللہ اس کی بڑائی جتنا بولو کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم جس چیز کی بڑائی بولو گے وہی چیز تمہارے دل کے اندر پیوست ہو جائے گی۔ یقین وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ یقین جو یقین کے راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ کہ اللہ کا حکم مزاج اور طبیعت کے خلاف تو ہو سکتا ہے لیکن حکمت اور مصلحت کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہے، اللہ ہے۔ اسی لیے صحابہ کو وہ یقین تھا۔ سمندر آتے تھے، ساجد بن وقاص جا رہے ہیں، بڑا سمندر آ رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے یہ نطفہ ہمارا کیا کرے گا، یہ قطرہ ہمارا کیا کرے گا؟ اس لیے قرآن کے 30 پارے ہیں، 30 پاروں میں کوئی پارہ ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ جس میں اللہ نے اپنی بڑائی کے جملے نہ کہیں۔ کبھی سمندروں کو بیان کیا، دیکھو ہم نے سمندر بنایا ہے، کبھی آسمانوں کو بیان کیا، زمینوں کو بیان کیا، میاں بیوی کے رشتوں کو بیان کیا، یہ اللہ کی بڑائی۔ دنیا کا کوئی آدمی چاہے کالا چودھری ہو، گورا چودھری ہو، مقامی چودھری ہو، یہ سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں۔ سب کے پاسورڈ اللہ کے پاس ہے، یہ خالی ایک پاسورڈ بند کر دے، پیشاب بند کر دے تو کیا کرے گا آدمی؟ بتاؤ۔ سب اللہ کے قبضے قدرت میں، یہ یقین۔ اس لیے میں آج کے لیے سب بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، دنیا میں کسی کے ساتھ بھی آپ کی لڑائی نہیں ہوگی۔ آپ نے بڑائی بیان نہیں کرتے، اتنے بڑے بڑے آسمان پیدا کر دیے، اتنا بڑا اللہ کا نظام۔ اوہو، کبے کے عرب جو ہے، عرب یہ دعائیں مانگتے تھے تو ایک دعا کے اندر ایک جملہ کہتے تھے، یا رازق الغراب النعاب فی عشی، اے کبے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے تو ہمیں روزی پہنچا۔ کبے کے یہاں جب بچہ ہوتا ہے وہ کالا نہیں ہوتا، سرخ اور سفید یہ کلر ہوتا ہے۔ ماں باپ دیکھتے ہیں، ارے ہم تو کالے ہیں، اس کا رنگ الگ ہے، تو ماں باپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، دوسرے درخت پر جا کر یتربصون من بعید، درخت پر دوسرے درخت پر جا کر دیکھتے رہتے ہیں۔ اب وہ بچہ اکیلا ہے، ماں باپ نہیں۔ عام طور سے بچے کو دودھ کون پلاتا ہے؟ پر بچے کی پرورش کون کرتا ہے؟ بچے کی ماں باپ کرتے ہیں۔ دودھ دیکھتے رہتے ہیں، صبح اٹھ کر دونوں ماں باپ مشورہ کرتے ہیں، پتہ نہیں اپنا ہے کہ ماں کہتی ہے اپنا نہیں، باپ بھی کہتا ہے اپنا نہیں، اپنا رنگ چاہیے، وہ تو الگ رنگ کا ہے، پتہ نہیں کیسا آ گیا ہمارے یہاں۔ یعنی ان کا کام یہ ہوتا ہے دیکھنا، اور گردن اوپر کر کر دیکھتے ہیں، اور کئی دنوں تک پھر جب اس کا رنگ بدلنے لگتا ہے تو دونوں ماں باپ کہتے ہیں ارے بھی کچھ اب تو اپنا رنگ آ رہا ہے، اب کچھ تھوڑا سا اپنا رنگ آ رہا ہے، کالا پن آ رہا ہے، ہاں کل سے آج زیادہ ہے، پرسوں سے آج زیادہ ہے۔ یہ ماں باپ دور ہے، یہ بچہ اکیلا ہے، تو اسے روزی کون پہنچاتا ہے؟ اللہ۔
اور کیسے روزی پہنچاتا ہے؟ بچہ اکیلا ہے، وہ تو اس کے پر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بھاگ بھی نہیں سکتا، دوڑ بھی نہیں سکتا اپنے گھونسلے میں، تو اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے کیڑے بھیج دیتا ہے، وہ بچے کے منہ کے قریب یوں گنگناتے رہتے ہیں اور بچے کے منہ میں جا کر ایسے قریب آ کر بیٹھتے ہیں کہ بچہ جو ہے اپنی زبان کے ذریعے سے اسے کھا لیتا ہے۔ اس طرح کو اس کی پرورش ہوتی ہے۔ جب بچہ کالا ہو جاتا ہے ایک دم، یعنی کبا بن گیا، اب ماں باپ آتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارا بچہ ہے، اب اسے اپنے گلے سے لگاتے ہیں۔ اس لیے عربوں کی دعاؤں میں یہ دعا ملتی ہے، یا رازق الغراب النعام فی عشی، اے کبے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے، تو ہمیں روزی پہنچا۔ اس لیے اللہ سے ایک دعا مانگو کہ اللہ تو ہمیں اولو الالباب میں بنا۔ اولو الالباب عقل مند لوگ۔ کون ہے عقل مند لوگ؟ جو اللہ کی بڑائی کو سوچیں، اللہ کے بارے میں نہیں سوچنا۔ اللہ نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات پیدا کی ہے، کتنا بڑا اللہ ہے ہمارا اللہ۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آسمان، زمین، رات اور دن کا آنا جانا، یہ تو دیکھ رہے ہو نہیں دیکھ رہے؟ رات آتی ہے، دن آتا ہے، اتنا بڑا سورج، اللہ کا نظام، بڑے بڑے ستارے، اللہ کا نظام۔ روزانہ سورج جو ہے جب نکلتا ہے، ہزاروں فرشتے لگام ڈال کر کے پکڑ کے کھینچ کے نکالتے ہیں۔ اسی آپ نے دیکھا ہوگا جب سورج طلوع تو آپ ذرا جنگل میں جا کر دھیان سے دیکھو، ایک دم سے نہیں نکلے گا، آہستہ 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 فرشتے لگام کھینچ کے لگیں گے، پھر اس کو پھینک دیتے ہیں کہ جا آپ طے، اب سفر شروع کر۔ جیسا ہوائی جہاز ہوتا ہے، ہوائی جہاز کو رن وے پر لانے کے لیے ایک دم سے وہ نہیں آ جاتا، جہاں کھڑا ہے وہاں سے دھکے مار مار کے اسے ٹھیک ٹھاک کیا جاتا ہے، پھر وہ رن وے پر آتا ہے، پھر رن وے کے بعد ٹیک آف ہوتا ہے۔ تو سورج کو بھی فرشتے، کئی ہزاروں فرشتے روایتوں میں آتا ہے، یہ ایک یہاں سے پکڑتا ہے، ایک یہاں سے پکڑتا ہے، ایک یہاں سے پکڑتا ہے، پکڑ کے جو آہستہ آہستہ کھینچ کر جو علاقے زمین آپ پورا اگ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو کہتا ہے کہ اب تو سفر شروع کر، پھر وہ سفر شروع کرتا ہے سورج۔ اور جب غروب ہوتا ہے تو غروب ایسا داخل نہیں ہو جاتا، آپ نے دیکھا ہوگا آہستہ 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 غروب ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ فرشتے تک یوں پش کرتے رہتے جا، جب ایک دم اندر چلا جاتا ہے تو حدیثوں میں آتا ہے سب سے پہلے اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ ہم مغرب کی نماز بعد میں پڑھتے ہیں، ہم سے پہلے مغرب کی نماز وہ پڑھتا ہے، سجدہ کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ خدا کا نظام، اس نظام کو سوچو۔ کوئی دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تو نے مجھے دنیا میں بھیجا تھا، میں تجھے کیسے پہچانوں؟ اللہ کہیں گے تو نے اللہ اکبر کی آوازیں نہیں سنی تھی، تو نے قرآن نہیں سنا تھا؟ آج تو یوٹیوب کی دنیا ہے، آدمی دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو تو بھی یوٹیوب پر تو نماز سن سکتا ہے، قرآن سن سکتا ہے، اللہ کا نام سن سکتا ہے۔ اور اگر تو نہیں سنا، کوئی اندھا کہے گا اللہ پاک، کوئی بہرا کہے گا اللہ پاک میں تو بہرا تھا، میں نے تو کچھ سنا ہی نہیں، تو اللہ کہیں گے تو بہرا تھا، اندھا تھا، ٹھیک ہے، لیکن کھانا تو کھاتا تھا نہیں کھاتا تھا؟ یہ سبزیاں کون اگاتا تھا؟ یہ الگ الگ قسم کے پھل کون لاتا تھا؟ کبھی سیب کھاتے ہو، کبھی کھجوریں کھاتے ہو۔ اس قرآن میں اللہ نے کہا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا
وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. آسمان سے بارش ہم نے نازل کی، تم نے نازل نہیں کی، اللہ کہہ رہے ہیں. یہ نشانی ہے. تدبر کرو، تدبر، سوچو، تنہائی میں بیٹھ کر سوچو کہ میرا اللہ نے کتنا بڑا سورج پیدا کر دیا، ستارے. پھر اسی دنیا کو اللہ ختم کر دے گا. اب قیامت قریب آ رہی ہے. اب قیامت قریب آ رہی ہے. حضور نے فرمایا میں اور قیامت دونوں ایسے قریب قریب ہیں. یہ پہلے فرما چکے حضور. سارا نظام اللہ توڑ کر پھینک دیں گے. بڑے بڑے ستارے جھڑ جائیں گے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت. اللہ کی بڑائی بیان کرو. کبھی بھی کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہوگی. اور اپنی بڑائی بیان کرنے جاؤ گے تو لڑائی کرنے والے اللہ ہیں. عزت کے نقشوں میں ذلیل کریں، ذلت کے نقشوں میں عزت دیں، حیات کے نقشوں میں موت دے، موت کے نقشوں میں حیات دے. کون کرتا ہے بھائی؟ اللہ. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں جب اٹھتے تھے تو سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھتے تھے. اس میں اللہ کی عظمت ہے. اور بچوں کے بارے میں کہا بچوں کو یہ آیت سکھاؤ. میں آپ لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں کہ بچوں کو یہ آیت سکھاؤ. اور بچے بولنا، جب بچے بولنا سیکھے تو انہیں یہ آیت سکھانی چاہیے. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. مدینہ منورہ میں عام رواج تھا. میں چاہتا ہوں یہ رواج آپ کے بھیمڑی میں آ جائے انشاءاللہ. سکھاؤ گے اور آپ بھی سیکھو. عزت والی آیت ہے، اللہ کی بڑائی ہے. کوئی نہ ملے آپ کو. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ویسے ایک آدمی آیا تو حضرت جی نے کہا اللہ کی بڑائی بولتے رہو. انہوں نے کہا کہ حضرت میں تو جنگل میں رہتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا جو نوکر وغیرہ ہوں ان کے سامنے بولو. کہنے آدمی میں اکیلا ہی ہوں، کھیتی باڑی کرتا ہوں اکیلے. حضرت نے فرمایا کہ تمہاری گائے ہوگی، بکری ہوگی، بھینس ہوگی، اس کے سامنے بولو. اس نے کہا کوئی نہیں ہے، نہ گائے نہ بندہ نہ پرندہ. سمجھ گئے؟ کہ نہ بندہ نہ پرندہ. تو حضرت نے فرمایا وہاں دیوار تو ہوگی کہ نہیں؟ یہ کہ دیوار بھی نہیں، مکان بھی نہیں. حضرت نے فرمایا زمین ہے کہ نہیں وہاں؟ کہ زمین بھی نہیں ہے. ہاں زمین تو ہے حضرت، مگر زمین تو کیسے رہیں گے؟ زمین کے سامنے بولو اللہ کی بڑائی. آپ کا دل اثر لے گا. اور مال کی بڑائی بولو گے تو مال کی عظمت دل میں آئے گی. پھر پیسے خواب میں بھی پیسہ دیکھے گا اور جو ہے جاگتے ہوئے پیسہ دیکھے گا. اور جو ہے مال کی عظمت دل میں آیا، مال کی محبت اور عظمت دل میں آئی، سمجھ لو کہ اللہ کی بڑائی نکل گئی. یہ میرا سبق یاد رکھنا. اللہ کی بڑائی بولو، اللہ کی بڑائی سنو. ہمارا اللہ بہت بڑی قدرت والا ہے، بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، ہمارے قریب ہے. سمیع قریب مجیب، سنتا بھی ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں ہو تمہارے ساتھ اللہ ہے. ہماری جو سوچ ہے نا، سوچ ہم سوچتے ہیں یہ بھی وہاں ریکارڈ ہو رہی ہے. آدمی سوچتا ہے وہ سوچ میں ریکارڈ ہوتی ہے. اچھا سوچا، برا سوچا، اچھی سوچ اچھے اثرات، بری سوچ برے اثرات. اچھا سوچو، تدبر کرو. میرا اللہ کتنی بڑی قدرت والا ہے. وہ کتنے بڑے بڑے آسمان پیدا کر دیے، کتنے بڑے بڑے ہواؤں کا نظام اللہ چلاتا ہے. اتنے بڑے قدرت والا جو پہاڑوں کے وزنوں کو جانتا ہے.
اتنی بڑی قدرت والا جو ہواؤں کے رخوں کو مقرر کرتا ہے. ہوائیں 8 قسم کی ہوتی ہیں. کتنی بھائی؟ 8 قسم کی. تفصیل میں نے میری تفسیروں میں اور میری کتاب بکھری موتی میں لکھی ہے, اور جو ہمارا واٹس ایپ پر درس قرآن چلتا ہے کسی میں نے اسے بیان بھی کیا ہے. 8 قسم کی ہوائیں ہوتی ہیں, اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے. سب ہواؤں کا نظام اللہ چلاتا ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے, ماں کی چھاتی میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے دودھ کا انتظام کر دیتا ہے. اور وہ دودھ بھی کیسا؟ گرمیوں میں ٹھنڈا, ٹھنڈیوں میں گرم اور میٹھا. ایسا میٹھا نہیں کہ شوگر کی بیماری بڑھ جائے, ایسا میٹھا کہ شوگر کنٹرول رہے. یہ کون کرتا ہے؟ اللہ. یہ میں اللہ کی بڑائی بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا سبق جو اللہ نے دیا آسمانوں سے, نبی جی اپنے اللہ کی بڑائی بیان کیجیے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. یہ جملہ ایسا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کا, آپ لکھیے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ تو داہنی طرف سے یوں لکھیے, داہنی طرف سے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ تو بھی وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ پڑھا جائے گا. اور اگر آپ الٹا لکھو اس کو تو بھی وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ پڑھا جائے گا. یہ اللہ کی بڑائی ہے. اسی لیے ہر رکعت میں اللہ اکبر اللہ اکبر, اٹھو اللہ اکبر, سجدے میں جاؤ اللہ اکبر, قاعدہ میں بیٹھو اللہ اکبر. یہ بار بار بلوا رہے ہیں ربک فکبر ربک فکبر ربک فکبر. اپنے رب کی بڑائی بیان کرو, اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. ربک فکبر کا جملہ داہنے طرف سے پڑھو تو بھی ربک فکبر آئے گا, بائیں طرف سے پڑھو تو بھی ربک فکبر آئے گا. صحابہ کے دل میں یہ بات اتنی ہوئی تھی کہ کرنے والے اللہ ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صرف اعلان ہوا. کیا اعلان ہوا؟ فرعون جو ہے وہ ڈرتا تھا کہ نجومیوں نے کہا تھا فرعون سے کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو تباہ اور برباد کرے گا. تو فرعون نے اعلان کر دیا دیکھو جہاں پر بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کرو, لڑکی پیدا ہو زندہ رکھو. یہ آرڈر اس لیے کہ جن کے عقلوں پر پردے ہوتے ہیں تو ان کے آرڈر بھی اللہ الٹے کرواتا ہے. یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے. اللہ کا نظام نہیں سمجھتے کہ کرنے والا تو اللہ ہے. تم کیا چاہتے ہو؟ تم تو کمزور ہو. اس زمانے میں عورتوں کی پولیس بھی ہوتی تھی. وہ گھروں میں جا کر دیکھتی تھی کون سی حمل والی عورت ہے, کیا ہے کیا نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس آ گئی, اچھا تمہیں حمل ہے؟ اب وہ پولیس باہر کھڑی ہو گئی. لیکن فرعون کا آرڈر تھا لڑکی پیدا ہو چھوڑ دو, لڑکا پیدا ہو فوراً قتل کرو. یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم. بار بار قرآن میں کہا کیونکہ لڑکا میری حکومت کو تباہ اور برباد کرے گا. کسی نے اس کے کان پہ ڈال دیا تھا نجومیوں نے. نجوم ستاروں کا علم اس وقت عام تھا, علم نجوم, علم رمل, علم نجوم. یہ جو تل ہوتے ہیں نا, تل, ارے تل کہو کیا کہو, کسی کے یہاں تل ہوتا ہے کالا, کسی کو جو ہے ہونٹ کے اوپر ہوتا ہے, کسی کو ہونٹ کے نیچے ہوتا ہے, کسی کو انگلی پر ہوتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا یار, یہ تو بتاؤ تمہارے یہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کسی کو جو ہے یہاں ہوتا ہے, کسی کو یہاں ہوتا ہے, کسی کو یہاں ہوتا ہے, کسی کان پر ہوتا ہے نا تل. یہ بھی ایک علم تھا اور ابھی بھی کچھ لوگ جانتے ہیں. میرا خادم تھا, میرے ساتھ رہتا تھا, تو میں نے ایک مرتبہ تامل ناڈو میں کسی جگہ سفر تھا, میں نے اس کا مضمون بیان کیا کہ یہ بھی ایک علم تھا. کسی زمانے میں بادشاہ شہزادے جو شادیاں کرتے تھے تو دیکھتے تھے کہ ہاں یہ لڑکی پسند ہے, تو پھر وہ لڑکی کا تل دیکھے جاتے تھے کہ دیکھو اس کا تل کہاں کہاں ہے دیکھو. تو بولو اب تم ایسا مت کرنا بھائی, ہاں تم تو استخارہ کر کے کر لینا. وہ تل دیکھتے تھے.
یہاں ہے، ہاں تیرا کہاں ہے، یہاں ہے، ہاں یہ میچ ہوا، یہ وہ اس سے میچ کرتے تھے، پھر اس کو شہزادی بناتے تھے. یہ ان کی ترتیب ہوتی تھی. جب شادیاں کرتے تھے نا کسی عورت سے تو کہتے تھے کہ ہمیں جو ہے ایسی اولاد چاہیے، ہماری جو حکومت سنبھالے، ہماری یہ گدی سنبھالے، تو تل پر ان کا استخارہ ہی تل کا ہوتا تھا. سب سے پہلے چہرے سے شروع کرتے تھے کہ یہاں تل ہے، یہاں تل ہے، اوکے، یہ کہ داہنے ہیں، یہ تیرا بھی داہنے ہیں، اوکے. ایسا کر کے وہ ایک کر کے چلتے تھے. میرا خادم تھا میرے ساتھ، تو وہ میری خدمت میں رہتا تھا. خادم تو جو ہوتا ہے من چلا ہوتا ہے نا. تنہائی میں بیٹھا ہوا تھا، اپنا کام کر رہا. حضرت ایک بات پوچھوں؟ تو پوچھ بھائی، میرے یہاں تیل ہے، کیا مطلب؟ ارے میں نے کہا تجھے میں نے اس لیے رکھا ہے، بھاگ یہاں سے. تیرے سامنے تو بیان کرنا بھی مشکل ہے، اسے تجھے بہت چیزیں بیان کروں گا، تو مجھے تنہائی میں پوچھے گا. میں نے کہا میری بیوی نہیں پوچھتی تو کیوں پوچھتا ہے بھائی؟ یہ تو فن ہے. تو ستاروں کا بھی علم تھا، وہ ستاروں کو دیکھتے تھے نجومی. ہمارے شریعت نے آ کر سب کو تالا لگا دیا. علم رمل بھی کچھ نہیں، تل والا علم بھی کچھ نہیں، یہ فرمایا کہ ستاروں کا علم بھی کچھ نہیں. لیکن ان کے یہاں ایک فن تھا مستقل. فرعون کے زمانے میں تو نجومیوں نے آ کر کہا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا، تیری حکومت کو تباہ و برباد کرے گا، ایک لڑکا. تو فرعون کی جو عقل تھی اس عقل کے اعتبار سے فیصلہ کیا، لڑکوں کو قتل کرو، لڑکیوں کو زندہ رکھو. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. ماں کو فکر ہوا لڑکا پیدا ہوا ہے، یہ تو قتل کرے گا. اور وہ جو عورتوں کی پولیس تھی وہ آتی تھی جاتی تھی. خدا کی شان کہ اس وقت میں کچھ ہوائیں چلی یا کوئی سیلاب آیا اور کچھ ایسے حالات آئے، وہ پولیس بھاگ گئی. ہوائیں چلی، کوئی ایسے کوئی بیماری پھیلی، کوئی ایسا ہوا، وہ پولیس بھاگ گئی. اور یہاں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. ماں فکر میں کیا کروں. تو اللہ تعالیٰ نے خبر بھیجی. میں کس پر سنا رہا ہوں؟ اللہ کی بڑائی کرنے والے اللہ ہیں. دنیا کی طاقت سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والے اللہ ہیں. اللہ کی بڑائی کو بولو، کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہوگی آپ کی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھرے مجمع میں کہتے تھے ہم ہمارے اللہ کی بڑائی کے بیان کرتے ہیں اور ساری دنیا کے لوگوں سے کہتے ہیں ہمارے ایک اللہ کی بڑائی کو تسلیم کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے. اور اگر ہمارے اللہ کی بڑائی تسلیم نہ کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دے گا. ہواؤں کے ذریعے سے ہلاک کرے گا، اللہ کا لشکر ہے ہوائیں. پانی کے ذریعے سے ہلاک کرے گا، وہ بھی اللہ کا لشکر ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اللہ کے لیے آسمان اور زمین کے اندر لشکر ہیں الگ الگ. اللہ دیکھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. دوسری جگہ کہتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اب ماں فکر میں بیٹھی ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو لے کر. موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن تھی. اماں کیوں ٹینشن میں ہو؟ ارے بیٹا میں ٹینشن میں اس لیے ہوں کہ تیرے بھائی کا کیا ہوگا. ابھی تو ہوائیں چلی، بیماری پھیلی، سارے پولیس والی لڑکیاں سب چلی گئی ہیں، لیکن کل آئیں گی، پرسوں آئیں گی، 3 دن کے بعد آئیں گی. یہ بھائی تو دیکھیں کہ قتل کرے گی اس کو. اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو خبردار کیا اور خبر کیا دودھ پلاتی رہو. اللہ کا حکم ہے دودھ پلاؤ. یہ حکم کیسا ہے؟ جب مزاج اور طبیعت کے موافق ہے اور حکمت اور مصلحت کے بھی موافق ہے کہ ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے. اب دوسرا حکم آیا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. جب تجھے ڈر لگے کہ پولیس والے آ رہے ہیں، فرعونی آ رہے ہیں، تجھے ڈر لگے، ٹینشن مت لینا، اس بچے کو سمندر کو سونپ دینا، سمندر کو ہدیہ دے دینا. یہ حکم
مزاج اور طبیعت کے خلاف ہے کہ سمندر کو سمندر میں بچہ پھینکا نہیں جاتا، لیکن حکم ہے اس کا، یہ حکمت المصلحت کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ پیالہ حکم آیا دودھ پلا، ٹینشن ہو جائے، فکر ہو جائے کہ آئے گا قتل کریں گے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، اس کو جو ہے سمندر میں ڈال دو۔ اور تیسرا تسلی دی، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بالکل فکر مت کرنا، غم مت کرنا، میرا وعدہ ہے میں اسی بچے کو تیری طرف لوٹاؤں گا، اور خالی لوٹاؤں گا نہیں بلکہ اسے بڑا ہو کر نبی بناؤں گا۔ کتنے بڑے نبی بنے موسیٰ علیہ السلام؟ قرآن کے 30 پارے ہیں، 28 پاروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، صرف 2 پاروں میں نہیں ہے، 5واں پارہ اور 14واں پارہ۔ اسے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ملے گا آپ کو، باقی 28 پاروں میں ملے گا۔ اتنا بڑا درجہ دیا۔ بس میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس میں جملہ کہتے تھے کہ ہم جیسا کہیں ویسا تم کر کے دکھلا دو، پھر تم جیسا کہو گے ویسا ہم کر کے دکھلا دیں گے۔ آج کے مسلمانوں کو یہ دعوت ہے، اللہ جیسا کہے ویسا ہم کر کے دکھائیں، پھر ہم جیسا کہیں گے ویسا اللہ کر کے دکھائے گا۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک ہم جیسا کہیں ویسا کر کے پہلے تو دکھا، پھر تو جیسا کہے گا ویسا ہم کرے نہ کرے وہ سوچیں گے۔ یہ فرق ہے کہ اللہ پاک ہم جیسا کہیں ویسا تو کر کے دکھا، پھر آپ جیسا کہو ویسا کرے نہ کرے دیکھیں گے، سوچیں گے، مشورہ کریں گے۔ ماں یہ نہیں، چھوٹی سی صندوق چلی، ڈر لگنے لگا کہ اب آنے والے ہیں آنے والے ہیں آنے والے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو راتوں رات جو ہے وہ سمندر نہر تھی بہت بڑی، وہاں جو ہے ان کو ڈال کے آ گئی۔ اب آئے سارے پولیس والے، ابھی ایک بچہ پیدا ہوا ہے، کون ہے کہ کچھ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، دیکھو ایک گھر ہے ہمارا، کچھ بھی نہیں دیکھا، ادھر دیکھا، ارے تم تو حمل سے تھی، اگر دیکھو کیا ہے۔ 3 دن 3 رات تک موسیٰ علیہ السلام بچپنے میں اس میں رہے، یم میں، دریا میں رہے 3 دن 3 رات۔ دریا کے موجوں کی ڈیوٹی اللہ نے بدل دی، دریا کی مچھلیوں کی ڈیوٹی اللہ نے بدل دی، دریا میں جو ہوائیں چلتی ہیں اس کی ڈیوٹی بدل دی، سب کی ڈیوٹی یہ لگا دی، تم سب کی ڈیوٹی ہے بچے کی حفاظت کو۔ مچھلیوں سے اللہ حفاظت کروا رہے ہیں۔ حدیث میں روایت میں آتا ہے 3 دن اور 3 رات تک موسیٰ علیہ السلام بچپنے میں دریا میں رہے، صندوقچی میں، اور موجیں حفاظت کرتی تھی۔ جیسے موجیں آتی ہیں تو موج تو یہاں سے یہاں پھینکتی ہے نا، سمندر کو اللہ نے ساکت کر دیا، خاموش۔ یہ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ میں جیسا کہوں ویسا کر کے دیکھا، میں کہوں سمندر میں ڈال، سمندر میں ڈال، تو بالکل ٹینشن مت لینا، میرے کہنے کے مطابق اگر تو نے کیا ہے تو میں تجھے نامراد کبھی بھی نہیں بناؤں گا، اس بچے کو تیری طرف لوٹاؤں گا اور اسے نبی بناؤں گا۔ 3 دن 3 رات تک دودھ کا انتظام بھی اللہ نے سمندر میں کیا، اس دریا میں کیا۔ روایتوں میں یہ ہے جب انہیں دودھ پینے کی ضرورت پڑتی اپنے انگوٹھے کو منہ میں لے لیتے تھے، اور ان کے انگوٹھے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کے پیٹ کو دودھ سے بھرتا تھا۔ اللہ نے بتا دیا بچے کو دودھ پلانے میں میں ماں کی چھاتی کا بھی محتاج نہیں ہوں۔ 3 دن 3 رات تک جہاں دودھ کی ضرورت ہوئی فوراً جو اپنا انگوٹھا لیا اور گھڑا گھڑ کر دودھ پینا شروع کر دیا۔ یہ نظام، یہ اللہ کی بڑائی، یہ اللہ کی قدرت۔
فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ یہ دیندار عورت تھی. روزانہ فجر کی نماز کے بعد فرعون تو سویا رہتا تھا, یہ اپنے خادماؤں کے ساتھ سمندر کے کنارے ٹہلنے نکلا کرتی تھی. تو تین دن کے بعد دیکھا کوئی صندوق سی آ رہی ہے, تو اپنے خادماؤں سے کہا 3 راتوں سے میں خواب دیکھ رہی ہوں, شاید میرے خواب کی تعبیر اس میں ہے. 3 راتوں سے خواب دیکھ رہی ہوں, الگ الگ خواب دیکھتی تھی. ہمیشہ یاد رکھنا, کسی کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کو خیر کا ارادہ کرے گا اچھے اچھے خواب آئیں گے اسے. کہ میں 3 راتوں سے خواب دیکھ رہی ہوں اور شاید میرے خواب کی تعبیر اس میں, اور وہ صندوق سے صبح ٹہل رہی تھی اور وہ صندوق سے کنارے کی طرف یہ موجیں لا رہی تھی. اسے قریب آئی, ایک دم سے ٹھنک کے کھڑی ہو گئی, ارے ہاں جا جا جا, جو خادمہ آئی تھی بھی جا جا اسے لانا, لیکن کھولنا مت, میں کھولوں گی, کھولنا مت. اور انتظار میں کھڑی رہی. رانی ہے, وہ لڑکیاں جو تھی وہ صندوقچی اٹھا کر لے آئی, ایسا کھولنا مت, میں کھولوں گی. چنانچہ وہاں رکھی صندوقچی اور خود حضرت آسیہ نے کھولا. جو کھولا تو خوبصورت بچہ. پوری رات آرام کر کے جب بچہ صبح جاگتا ہے اور جب وہ مسکراتا ہے تو ماں باپ کے دل میں محبت آتی ہے نہیں آتی؟ ارے بھمڑی والوں, باپ ہی تو بیٹھے ہو یار, محبت آتی ہے نہیں آتی؟ اور پیار, ماں باپ پیار کرتے ہی نہیں کرتے, میرا منا میرا منا میرا منا. اور بچے جب مسکرائے تو اور پیار آتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو وہ کھولا, صندوق سے کھولی, تو موسیٰ علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور موسیٰ علیہ السلام مسکرا دیے. جہاں مسکرا دیے تو آسیہ کے دل میں محبت آئی اور فوراً آسیہ نے اپنے سینے سے لگا دیا. اس کو قرآن میں کہتے ہیں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. فرعون کے گھر والوں نے اچک لیا, سینے سے لگایا. اب آسیہ کے دل میں ایک ٹینشن, لڑکیوں سے پوچھا دیکھو یہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے؟ بھائی بچہ ہے اتنا ہے, لیکن لڑکا ہے کہ لڑکی؟ تو سمندر کا کنارہ تھا, انہوں نے جو کھولا موسیٰ علیہ السلام کو تو لڑکا. تو بیوی آسیہ جو ہے ٹینشن میں آ گئی, ارے لڑکا ہے تو یہ تو فرعون کو پتہ چلے گا تو قتل کروائے گا. یہ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ. سیدھا اچھا ان کی اولاد تھی نہیں, حضرت آسیہ سے کوئی اولاد تھی نہیں. فوراً جو ہے فرعون کے بیڈ روم میں لے کر آئی, غرفہ خاص میں, اور فرعون کو جگایا اس کو, اور جگا کر کہا پھر دے کہ بچہ لائی ہوں, بچہ کو کیا لائی ہے تو؟ لڑکا ہے یا لڑکی؟ اور میں لڑکا. ارے لڑکا, وہ لڑکے کے نام سے ڈرتا تھا, جیسے آج کل لوگ کورونا وائرس کے نام سے ڈرتے ہیں. شیطان یہ دکھائی نہیں دیتا, کام کر کے چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے کورونا وائرس دکھائی نہیں دیتا, کام کر کے چلا جاتا ہے. شیطان کی بہن نہیں تھی, اللہ نے شیطان کی بہن پیدا کر دی. وہ لڑکے کا نام سنتے ہی ڈرتا تھا. ارے صبح تو نے کیا کہہ دیا, لڑکا. ایک دم سے وہ گھبرا گیا, ایک دم سے اور بیٹھ گیا, لڑکا. اب بیوی جواب دے رہی ہے, فرعون ابھی اپنے بستر پر ہے, یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کھڑی ہے. تو لڑکا کیا بات کر رہی ہے؟ اس پر کہا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. فرعون کی بیگم نے کہا میری اور تیری آنکھ کا ٹھنڈک بنے گا یہ لڑکا. حدیث شریف میں آتا ہے, فرعون نے فوراً جواب دیا تیری آنکھ کا ٹھنڈک تو بن سکتا ہے, میری آنکھ کا ٹھنڈک نہیں بن سکتا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جملے پر، کاش فرعون اگر اتنا جملہ کہہ دیتا، ہاں تیری بھی آنکھ کا ٹھنڈک بنے گا، میری بھی آنکھ کا ٹھنڈک بنے گا، لہداہ اللہ، اللہ اسے ہدایت دے دیتا۔ اتنا جملہ بھی کہہ دیتا، کیا تیری بھی آنکھ کا ٹھنڈک بنے گا، میری بھی آنکھ کا ٹھنڈک بنے گا، لہداہ اللہ، اللہ اسے ہدایت دے دیتا۔ لیکن چکا تیری آنکھ کا ٹھنڈک تو بن سکتا ہے، میری آنکھ کا ٹھنڈک نہیں بن سکتا۔ اس نے کہا چل تیری میری آنکھ کا ٹھنڈک نہ بنے، لیکن اسے قتل مت کر، لا تقتلوا، تیرا آرڈر ہے لڑکوں کو قتل کرو، تو اسے قتل مت کر، لا تقتلوا، قتل مت کرو، ہمیں یا تو فائدہ پہنچائے گا یا اسے اپنا بچہ لڑکا بنا لیں گے، ہمارے پاس تو اولاد ہے نہیں۔ فرعون نے کہا کہ نہیں، بلاؤ نجمیوں کو۔ وہ جنون سوار تھا نا، غفلت کا بھوت سوار ہوتا ہے، بھوت بعض لوگوں کو بعض چیزوں کا بھوت سوار ہوتا ہے، تو اللہ ان کے عقل میں وہ بھوتی ڈال دیتا ہے، وہ ہمیشہ ایک ہی بات کرتے ہیں، یہ مائی شپ مائی آرڈر، مائی شپ مائی آرڈر، مائی شپ مائی آرڈر۔ نجمیوں کو بلاؤ، نجمیوں کو بلاؤ، نجمیوں کو بلاؤ۔ سارے نجومی آ گئے، بھئی یہ لڑکا لائیے تم دیکھو۔ نجومی نے دیکھا، بھئی میں کہتا تیل کا علم تھا نا ان لوگوں کو، یہاں تیل ہے، یہاں تیل ہے، یہاں تیل ہے، اور بادشاہ سلامت جتنے لڑکے آپ نے قتل کیے وہ تو بے قصور ہے، اور آپ کی حکومت کو جو تباہ اور برباد کرے گا 100% یہی لڑکا ہے۔ تباہی کے نقشے ہیں، اللہ حفاظت کر رہا ہے، سمندر اور دریا تباہی کا نقشہ، فرعون کے محل میں جانا تباہی کا نقشہ، نجومیوں کا کہنا کہ بھئی یہی لڑکا ہے 100% جو تیری حکومت کو تباہ اور برباد کرے گا، جتنے بچے مرے ہیں بے قصور مرے ہیں، تباہی بربادی کا نقشہ۔ اس کو کہتے ہیں وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اے موسیٰ ہم نے تجھے بہت آزمائش میں ڈالا ہے اور آزمائش سے تجھے نکالا ہے۔ یہ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا۔ اچھا یہی ہے، تم فرعون نے نہیں بیٹھے ابھی اپنے کپڑے بھی نہیں بدلے، بلاؤ جلاد کو، جلاد کو بلاؤ، قتل کرو۔ حضرت آسیہ بڑی فکر میں، اوہو میں اٹھا کے لائی ہوں اور یہ قتل کرے گا، ظالم ہے، جابر ظالم زبردست، کیا کرو؟ جلاد آیا اور جلاد نے ساری تیاری کی، جو قتل کرنے کی تیاریاں ہوتی ہے تیاری کی۔ حضرت آسیہ کو غصہ آیا اور غصے میں آ کر یہ بچہ اٹھایا موسیٰ علیہ السلام کو اور فرعون کے گود میں یہ پٹکا، یہ بچہ تیری حکومت کے تباہ برباد کرے گا، تو یہ سب مرواتا ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام کھیل رہے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اب تک چونکہ وقت نہیں ہے، وقت پورا ہو رہا ہے میرا، یہ سارے قصے کے بعد اللہ ایک جملہ کہتے ہیں، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے معاملے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں جو چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے، کہ معمولی بیماری کی وجہ سے کہ جو بالکل دکھائی بھی نہیں دیتی، ساری دنیا کی عقلیں ٹھکانے آ گئی نہیں آ گئی۔ ایٹم بم سے لوگ ڈراتے تھے، لوگ تلواروں سے ڈراتے تھے، ہائیڈروجن بم سے ڈراتے تھے، اب اللہ نے اس کا خوف لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا۔ وہ فرعون جو تھا وہ حاملہ عورت کو دیکھتا تو فرعون کی نیند خراب ہو جاتی، کیوں؟ پتہ نہیں اس کے پیٹ میں یہ بچہ تو نہیں ہے جو میری حکومت کو تباہ برباد کرے گا۔ حمل والی عورت کی اتنی تکلیف نہ ہوتی، اس سے کئی گنا زیادہ تکلیف فرعون کے پیٹ میں شروع ہو جاتی تھی۔ آسیہ کو غصہ آیا، غصے میں آ کر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو لیا، اور فرعون کے کتابوں میں لکھا ہے وہ اپنے نائٹ ڈریس میں ہی تھا، تو اس کو تو آرڈر کرنا ہے قتل کرو۔ جلاد آ گئے تلواریں لے کر،
اور کفن پہنانے والے بھی آ گئے، کفن پہنائیں گے، دفن کرنے والے بھی آ گئے، جو نظام ہوتا ہے سارا وہ آ گیا۔ تو آسیہ نے سب کے سامنے یہ بچہ جو ہے وہ ڈالا، اور ڈالنے کے بعد یہ بچہ اسے قتل کروا رہا ہے، معصوم بچہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کھیلنے لگے۔ فرعون کی داڑھی تھی بہت لمبی چوڑی، ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے، لطیف غذا کھاتا تھا، لطیف غذا، اس کے سر میں درد نہیں ہوتا تھا۔ لطیف غذا کا مطلب کیا، آپ کیا سمجھو گے؟ بڑے قیمتی قیمتی خمیرے کھاتا تھا، خمیرے اصلی ہیرو جواہرات کے وہ کھاتا تھا، اور ہیرے اصلی ہیرے اس کی داڑھی میں ہر وقت چمکتے رہتے تھے، بیٹھا رہتا تھا تو اس کی داڑھی جو ہے وہ چمکتے رہتے تھے، لوگ اثر لیتے تھے فرعون سے۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے اس کی داڑھی پکڑی، یوں کھینچی اور ایک تھپڑ مارا موسیٰ علیہ السلام کو۔ چونکہ سب کے سامنے کا، تو نجیب نے کہا بادشاہ سلامت، ابھی پٹائی ابھی سے آپ کی شروع ہو گئی، پٹائی ابھی سے شروع ہو گئی، آغاز تو اچھا ہے، انجام کیا جانے۔ تو فرعون کے دل میں بات اور اتر گئی، یہ سارے کے سارے تباہی بربادی کے نقشے ہیں، سمندر میں ڈالنا تباہی بربادی کا نقشہ، وہاں سے آسیہ کو اٹھانا تباہی بربادی کا نقشہ، فرعون کے بیڈ روم میں لانا تباہی بربادی کا نقشہ، فرعون نجیمیوں کا کہنا یہی لڑکا تیری حکومت کو ختم کرے گا، تباہی بربادی کا نقشہ، موسیٰ علیہ السلام کو تھپڑ کا مارنا یہ بھی تباہی بربادی کا نقشہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بھی تھپڑ مارا اور اسرائیل کو بھی تھپڑ مارا تھا، ملک الموت، ملک الموت جو فرشتہ ہے نا وہ آ گیا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، آگے کیوں آئے ہو؟ رقب کرنے، ایک ماری تھپڑ۔ تجھے اصول معلوم نہیں ہے، نبی کے پاس بغیر اجازت کی نہیں جایا کرتے؟ آنکھ نکل گئی، یہ بھاگا گیا، اللہ پر میری آنکھ، کہ تجھے پتا نہیں ہے نبی کسی کی اجازت لی جاتی ہے؟ یہ جو تھپڑ ان کے معروف ہیں، اور ایک تو گھوسا مارا تھا، فَوَقَذَهُ فَلَمَّا، ہے نا؟ آپ 20واں پارہ دیکھو، چونکہ آج کل میں درس قرآن دے رہا ہوں، درس قرآن کی تیاری کر رہا ہوں، ریاض تفسیر کی، یہ تفسیریں سامنے آتی ہیں سر۔ ایک آدمی کو گھوسا مارا تو وہ آدمی وہی مر گیا، ہاتھ میں اللہ نے طاقت رکھی تھی موسیٰ علیہ السلام کی۔ اور یہ تین قصے قرآن اور صحیح حدیثوں میں ملتے ہیں۔ تو نجیب نے کہہ دیا کہ بس یہی لڑکا ہے، 100% آپ کی تابی سے مار رہا ہے۔ اور خدا کی شان، فرعون کو لگی بھی زور سے۔ تو آسیہ نے کہا کہ بچے تو کھیلا ہی کرتے ہیں بڑوں کے ساتھ، ارے ایسا کھیلتے ہیں، میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے، کہ ابھی میرے سر میں درد نہیں ہوا، آج میرے سر میں درد ہونے لگا، اتنا زور سے مارا ہے۔ بات بچے ہوتے ہیں نا، زور سے۔ پھر فرعون نے آرڈر دیا قتل کرو قتل کرو قتل کرو۔ تو آسیہ نے کہا کہ دیکھو ایک کام کرو، چلے عقل سے کام لو، بچے تو ایسا کھیلنا ہی کرتے ہیں، بچے یہ جان بوجھ کے تھوڑی مارا۔ ایک کام کرو، 2 پلیٹیں لاؤ، ایک کے اندر سرخ انگارے رکھو اور ایک میں لال ہیرے رکھو، اور اسے چھوڑ دو بچے کو۔ اگر عقل ہوگی، جان بوجھ کر مارا ہوگا، یہ ہیرو والی پلیٹ کی طرف جائے گا، اور انجان میں مارا ہوگا تو یہ انگاروں والے پلیٹ میں جائے گا، کیونکہ انگارے زیادہ چمکدار ہوتے ہیں ہیرو کے مقابلے میں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، بیگم کی بات مان لیتے ہیں۔ سارے درباری حاضر، مصر میں سب جگہ اعلان ہو گیا، ایک لڑکا ملا ہے، یہ ہے یہ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو ہے یہ بھی یہ تماشا دیکھنے کے لیے پہنچ گئی۔ بہنیں جو ہوتی ہیں نا، بہنیں یہ بڑا کام کرتی ہیں، اسی لیے حسنات اخوات کہا گیا۔ حسنات اخوات، موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، وہ برابر فالو کرتی رہی۔ یوسف علیہ السلام کی کوئی بہن تھی نہیں، بھائی بھائی تھے، تو کسی نے فالو کیا ہی نہیں یوسف علیہ السلام کو۔ اس لیے بہنوں کی قدر کرو، اور بہنوں کو ورثہ بھی دو گے انشاءاللہ۔
خالی بہن یہ لے لے تیری شادی میں خرچ کر دیا نا، بس یہ سب ورثہ ہی سمجھ، سب کچھ یہ ہے، حلال نہیں ہوتا، یہ حرام ہے، بالکل اہل شریعت کے مطابق آپ کو ورثہ دینا پڑے گا، ورنہ حشر کے میدان میں کٹھڑے میں کھڑا کیا جائے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ ہیرا پھیری کرتے، ہیرا پھیری، تیری شادی میں 5 لاکھ روپیہ خرچ کر دیا، تجھے 2 لاکھ کا زیور دے دیا، یہ باپ کے ورثہ ہو گیا۔ یہ پتہ نہیں ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں یہ بلائیں ہیں، لڑکیوں کو بھگا کے لے جانا، ورثے کے اندر لڑکیوں کا مال حق مارنا، عورتوں کا حق مارنا، یہ دوسرے ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں، عربوں کے اندر ادھر، کبھی کسی عرب کے بارے میں ہم نے نہیں سنا کہ کسی لڑکی کو بھگا کے لے گیا ہو۔ بھائی میرے تو شاگرد ہیں نا سب، کسی نے بھی قصہ یا کسی نے ماں کا حق مارا ہو، یا ایک لڑکا مجھے کہتا ہے میری ماں کو کیوں دیتے ہو، اس کو پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ ارے لے، یہ میری بہن کو کیا ضرورت ہے پیسوں کی؟ لے، بھلے تیری بہن تجھ سے 10 گنا زیادہ کروڑ پتی ہے، حق ہے، حق ہے۔ میراث کے مسئلہ بیان کر کے اللہ نے ایک جملہ کہا ہے، بس موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو پورا نہیں کر سکا، بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک جملہ کہا ہے اللہ نے، کیا کہا ہے؟ یبین اللہ لکم ان تضلوا، میں میراث کی باتیں کھول کھول کے تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ اللہ کہہ رہا ہے، میں میراث کی باتیں کھول کھول کے تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں اس لیے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ کسی مسئلے میں اللہ نے اتنا کھول کے بیان نہیں کیا، یہ جملہ کہا ہے یبین اللہ لکم ان تضلوا۔ سورہ مائدہ سے پہلے کی جو آیت ہے دیکھو، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، کلالہ والی آیتیں ملیں گی، یہ آیتیں ملیں گی۔ اور صدیق اکبر کا انتقال کا وقت قریب آیا، صدیق اکبر اب مرے تب مرے، ایک آدمی آیا، اس آدمی نے آ کر کہا کسی ڈاکٹر کو دکھایا حضرت آپ نے؟ تو صدیق اکبر گردن ہلائی، ہاں دکھایا۔ تو اس نے کیا کہا، یعنی کیا بیماری ہے؟ تو اس نے یہ کہا ہے انی فعال لما ارید، میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں، یعنی اللہ۔ اب میرا موت کا وقت قریب ہے، کوئی دوائی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، اب میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اس پر حضرت عائشہ آئی انتقال کے قریب، اور حضرت عائشہ اشعار پڑھتی تھی، گنگناتی تھی، یہ حضرت عائشہ کی عادت تھی، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا، روٹی بناتے بناتے گنگناتی ہیں، کھانا پکاتے پکاتے گنگناتی ہیں، تو حضرت عائشہ کی عادت تھی اچھے اچھے اشعار گنگناتی تھی، غم کے اشعار ہوں یا خوشی کے اشعار ہوں، گنگنانے کی ان کی عادت تھی۔ ویسے عام طور سے عورتوں کی عادت ہوتی ہے، لیکن ان کے قصے بہت ملتے ہیں حضرت عائشہ کے۔ میں کچھ اشعار پڑھ کے بھی سناتا آپ کو، کیا گنگناتی تھی وہ، گنگناتی تھی، اسی لیے ہم کہتے ہیں رانی ہو یا مہترانی گنگنائی کی ضرور، کھانا پکاتے پکاتے گنگناتی ہے۔ تو عائشہ وہ گنگنانا شروع کیا، صدیق اکبر کا انتقال ہو رہا ہے اور اپنے ابا کی وفات پر پھر حضرت ابوبکر نے آنکھیں کھولی، اچھا بیٹا عائشہ تم ہو؟ ہاں بیٹا، میں جاتے جاتے ایک نصیحت کر کے جاتا ہوں کہ مرزوق موت میں وصیت کر رہے ہیں، میں دنیا سے جا رہا ہوں اور میری بیوی حمل سے ہے، تم ورثہ نکالو گی، اس میں اس بچے کا بھی خیال رکھنا جو میری بیوی کے پیٹ میں ہے۔ بتاؤ، یہ ابوبکر کی وصیت تھی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا ابو لڑکا ہونے کے اعتبار سے حساب نکالیں یا لڑکی ہونے کے اعتبار سے حساب نکالیں؟ تو صدیق اکبر جو ہے انہوں نے آنکھیں بند کر لی، غنود کی چھا گئی، پھر آنکھیں کھولی، ہاں بیٹا کیا پوچھ رہی تھی تم؟ کہا آپ نے کہا ہے کہ ورثے میں حساب لگانا، تو لڑکا یا لڑکی کیا حساب لگائیں؟ یہ فرمایا کہ تم یا تو مال باقی رکھنا یا یہ کہ آن اکاؤنٹ لے لینا، جو لینا ہو، جب بچہ پیدا ہو تو دیکھنا، لڑکا ہو تو لڑکے کے اعتبار سے، لڑکی ہو تو لڑکی کے اعتبار سے، اس کا حساب ضرور دینا، ورنہ حشر کے میدان میں تم پکڑ جائے گی۔
آج تو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں لڑکیوں کو میراث دینا، لڑکوں کو میراث دینا۔ میں نے میراث پر 100 بیان کیے، 100۔ کتنے بھائی؟ 100 حدیثوں کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ۔ جب وہ میرے بیان چل رہے تھے تو واٹس ایپ پر سبق جو چل رہے تھے، پاٹ چل رہے تھے، الحمدللہ کئی لڑکیوں کو بھلے ہو گئے۔ میں مہندی والی مسجد میں بیٹھا ہوا اور ایک جوان لڑکی برقعے کے اندر، ہماری برادری کی تھی، ہماری برادری کی وہ خاص ایک برقع ہوتا ہے نا ہماری برادری کا، وہ باہر کھڑی ہوئی، کہا مول صاحب نے بولا، مول صاحب یعنی مولانا کو بولا۔ مجھے تو بلا نہیں آیا کہ کوئی خاتون بلا رہی ہے تو میں نے کہا بھی میں کیوں جاؤں باہر، وہ لڑکی مسجد میں نہیں آ سکتی، میں بوڑھا آدمی، میں کیوں باہر نکلوں گئی، میں تو اپنا مغرب سے عشاء تک بیٹھتا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا نا مول صاحب نے نمبر آ لگا، میرا فون نمبر دے، میں تھوڑی بات کروں۔ بات کی، لیکن مولانا 2 منٹ کا کام ہے، میں آپ سے ہی کر سکتی ہوں، کسی سے نہیں کر سکتی۔ خیر میں گیا، اٹھ کر باہر گیا، وہاں ٹوپی بیچنے والا ٹوپی بیچتا ہے ہمارے یہاں، وہاں قریب بھی مسجد کے باہر۔ قریب جا کر کہ مولانا میں فلاں ہوں اور سارے خاندان کو تم جانتے ہو، میرے بھائیوں کو جانتے ہو، یہ لوگ میرے پاس آئے اور میرے پاس آ کر جو ایک پوٹلی لائے، پوٹلی تو سمجھتے ہو نا ریوڑ والوں، پوٹلی یا کہو وہ چھوٹی پیٹی، یہ کہا بھائی آپ پیٹی پکڑو، تمہیں ہدیو آنے پسے ہمیں پاچھی آلو، سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ یہ پیٹی لو، اس میں جو ہے وہ آپ کو ہدیہ، پھر 2 منٹ کے بعد ہمیں واپس دے دو۔ سمجھ گئے؟ ارے چالاکی سمجھ گئے؟ یہ ہے یبین اللہ لکم ان تضلوا۔ اللہ تمہیں کہتا ہے کہ تمہیں بار بار میں کہتا ہوں کہ تم میراث ادا کرنا، کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ میں نے کہا بعد میں کیا ہوا؟ یہ کہا کہ بس آپ نے میرسو تھے جو میراث کا پیسہ حق ادا ہو گیا۔ مجھے بہت غصہ آیا، چونکہ سارے میرے مرید تھے، ان کے جو بھائی ہیں ہوٹل والے سب مجھے جانتے تھے۔ میں نے کہا بھائی تو جا، آپ گھر جاؤ، انشاءاللہ آپ کا حق اللہ تعالیٰ پہنچائے گا، آپ جاؤ۔ میں نے ایک فون کیا الحمدللہ، میں نے کہا آپ کے میرے کوئی تعلقات نہیں، اب کبھی مجھے دعوت مت دینا، اب کبھی آپ کے ہوٹل پر نہیں آؤں گا، کبھی آپ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، آپ کے پورے گھرانے سے میری کٹی سمجھ گئے نا، بچپن میں کٹی پورے گھرانے سے۔ ارے مول صاحب شو تھی، مول صاحب شو تھی، مول صاحب، اب مول صاحب کیا ہوا؟ میں نے کہا تم اس طریقے سے ہیرا پھیری کرتے ہو، اللہ کو بیوقوف بناتے ہو، چالاکی اللہ کے سامنے۔ وہ بچی ہے، پریشان ہے بیچاری، اس کا شوہر بیمار ہے، اس کو تکلیف ہے، پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، اس کا حق ہے، حق تم نہیں دیتے۔ مول صاحب غلطی تھی جی، وہ ہمارے مول صاحب معاف کر دو، معاف کر دو، ارے ہم کو معاف کرنا۔ میں نے کہا مجھ سے معافی مت مانگو، اللہ سے معافی مانگو، کل اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جب اللہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھے گا تو نے میراث دی تھی نہیں دی تھی؟ پہلے سب میں نماز پڑھتے ہو، یہ نمازیں تمہارے چہرے پر مار دی جائے گی۔ چلے دیتے ہو نا، چلے 3 چلے، یہ چلے بھی تمہیں مار دیں گے اللہ تعالیٰ، یہ چلہ لے کر جہنم میں جا، فرائض تو نے ادا نہیں کیے، تو فرض ہے۔ ہر مہینے کے 3 چلے لگاتا ہے وہ آدمی، کتنے؟ ہر سال کے 3 چلے، اور مسافہ کر کے جا رہے، اور حال گھر کا ہی۔ میں نے کہا وہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری ہے، فرض ہے، یہ فرض ادا کر۔ قرضہ ہے اس کے اوپر، اور عمرے پر عمرہ کر رہا ہے، حج پر حج کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ پہلے فرائض ادا کرو، یہ میری نصیحت کڑوی ہے، لیکن یاد رکھو، چلہ دینا، 3 چلہ دینا سر آنکھوں پر، اس کا ایک مقام ہے، لیکن احکامات توڑ کر پھینک دیا جائے گا، وہ ہے نا قرآن میں۔ اسی لیے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہتے تھے، دنیا کا بگڑا ہوا تبلیغ میں آ کر سدھر جائے گا، اور تبلیغ کا بگڑا ہوا کعبے کے اندر جا کر بھی نہیں سدھرے گا۔ جہنم میں سب سے پہلے اللہ کس کو ڈالیں گے؟ مشرکین کو،
جہنم میں سب سے پہلے یہودی جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے یہ نصارہ جائیں گے، مجوسی جائیں گے؟ نہیں، جہنم میں سب سے پہلے وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا، ان کے ذریعے سے اللہ بھڑکائے گا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھرے مجموعے کہتے تھے، اس لیے دین کا کام کرنا ہے، لیکن اس لیے کہ میں ساری چیز، ہر آدمی اپنے دل سے پوچھے، میں 5 وقت کی نماز برابر پڑھتا ہوں کہ نہیں، میں برابر زکوٰۃ دیتا ہوں کہ نہیں؟ دل سے پوچھو، میں نے میراث دی ہے کہ نہیں دیے، میں نے کسی کا حق مارا تو نہیں ہے، میں نے کسی کو تکلیف تو نہیں دی ہے؟ تو دل جواب دے گا، یس نو یس نو یس نو یس نو یس نو۔ میں ابھی سبق ریکارڈ کرنے والا ہوں انشاءاللہ، کچھ مہینے کے بعد آئیں گے، سوالات کروں گا واٹس ایپ کے سبق میں، اپنے دل سے اتنا پوچھ لو، دل کیا کہتا ہے؟ ہاں نا ہاں نا ہاں نا۔ اس اعتبار سے اپنے جنت اور جہنم کا فیصلہ دنیا میں ہی کر لو آپ۔ اس لیے احکامات کو پورا کرنا کرو گے انشاءاللہ بھائی۔ بس میں آپ حضرات کو یہ کہتا ہوں کہ روزانہ اللہ کی بڑائی کو بولو، اللہ کی بڑائی کو بولیں گے تو کبھی دنیا میں کسی سے ہماری لڑائی نہیں ہوگی، اور اپنی بڑائی کو بولو گے تو لڑائی ہوگی۔ احکامات کو پورا کرو، اس کے لیے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے۔ ایک چلے کے لیے نکلو، یہ چلے کے لیے کیوں نکالتے؟ دیکھو مرنے کے بعد جب قبر میں جائیں گے تو فرشتہ نہیں پوچھے گا 3 چلے دیے تھے نہیں دیے تھے، ارے بتاؤ تو صحیح، پوچھے گا فرشتہ؟ حشر کا میدان میں جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ کہے گا کہ 3 چلے دیے کہ نہیں دیے تھے تم نے؟ ہاں اللہ پاک ہر سال جاتا تھا 3 چلہ۔ حکم پورا کیا کہ 3 چلہ ہم کیوں دلواتے ہیں؟ میرا باپ پوری زندگی 3 چلے کی دعوت دیتا رہا، میں بھی پوری زندگی دعوت دیتا رہا اور دے رہا ہوں، کیوں؟ تاکہ ہم دین پر آئیں۔ 3 چلہ تو دیا اور دین نہیں آئے زندگی میں۔ یہ کیسا ہوگا؟ جیسا قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن بددعا دے رہا ہے، نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے اور نماز اس کو اٹھا کر پھینک دی جاتی ہے، تیری نماز کی ضرورت نہیں ہے، جا یہاں سے۔ 3 چلہ نکلو اور صفات کے ساتھ کرو۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے ابا کا نام تو سنا ہوگا بھائی آپ لوگوں نے، بیانات بھی سنے ہوں گے۔ ابا فرماتے تھے 1 چلہ جیسا ہم کہتے ہیں ویسا تم گزارو گے تو انشاءاللہ قطب بن کے لوٹو گے، ولی بن کے لوٹو گے، کرو گے انشاءاللہ۔ اب بتاؤ کون کون تیار ہے 3 چلوں کے لیے، 1 چلے کے لیے؟ جلدی کھڑے ہو کر نام لکھاؤ، کون کون تیار ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ابھی پاؤ بیان کیا، پونا باقی ہے، دوسرے سفر میں انشاءاللہ سنائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ بتائے بھی ارادے کریں انشاءاللہ۔ فرمائیں کون تیار ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے؟ جی، کیا نام؟ صابر بھائی، ماشاءاللہ۔ کیا نام ہے؟ صابر بھائی۔ صابر بھائی، ماشاءاللہ جی، زریر بھائی، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اور بتاؤ بولیں بھائی۔ کیا نام؟ صوبان ماشاءاللہ۔ اور بتاؤ حبیب بھائی۔ کیا نام؟ حبیب حبیب۔ ماشاءاللہ۔ اور بتاؤ؟ توحید بھائی۔ عبد الرحمان۔ کھڑے ہو جاؤ۔ عبد الرحمان بھائی، ماشاءاللہ۔ عبد الرحمان جی۔ کہاں رہتے ہو؟ توصیف بھائی، کہاں رہتے ہیں؟ ماسٹر کمپاؤنڈ توصیف۔ ہندوستان مسجد پاس۔ بولیں بھائی، اور بتائیں۔ کیا نام؟ ماشاءاللہ عقیل بھائی ہمارے انجینئر صاحب، ماشاءاللہ۔ اور بتاؤ؟ جی فرمائیں، ارادے کریں، بولیں بھائی۔ ماشاءاللہ آصف بھائی۔ آصف بھائی۔ اور بتاؤ؟ جی ماشاءاللہ اقبال بھائی۔ جی بیٹھے رہے، ابھی دعا ہوگی بھائی، بیٹھے رہیں ساتھ۔ نیک نور بھائی، ماشاءاللہ۔ اور بولیں، اور بولیں، اور بولیں، اور بولیں۔ 7 مارچ سے 4 مہینے کی جماعت ہے، پھر 15 شعبان سے ہے، ماشاءاللہ۔ اور پھر انشاءاللہ عید کے بعد جیسی ترتیب بنتی بنائیں بھائی، ارادے کریں آج، فرمائیں اور بتائیں کیا بول رہے ہیں۔ شایان بھائی جائیں گے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ۔ بولیں، اور بولیں، باہر والے بھی بولیں بھائی۔ سر ذرا کھڑے ہو جاؤ، ادھر نام لکھیں۔
عبد القادر سر بولیں بھائی، اطراف کے بھی احباب آئیں، ارادے کریں. بھیونڈی والے ماشاء بھی اللہ بولیں. ماشاء اللہ اچھے لوگ ہیں، بھیوڑے والے تو ماشاء اللہ بڑے اچھے لوگ ہیں. کیا نام؟ ماشاء اللہ اقبال بھائی. اور بولیں ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے. مولانا عبد الواحد صاحب ماشاء اللہ. ماشاء اللہ رایا سے جی ماشاء ایک جماعت ہے پوری. پوری جماعت ہے لکھو مولانا عبد الواحد صاحب رایا سے آئے ہیں. دیکھو ماشاء اللہ. اور بتائیں جی ماشاء اللہ رضوان بھائی. اور بولیں ارادے کریں، ہمت کرنا ہے. فرمائیں ماشاء اللہ. ہمارے ہارون سر رمضان کے بعد اور عید کے بعد انشاءاللہ افسر بھائی، اللہ قبول فرمائیں. جمال ماشاء سلمان 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 ماشاء اللہ. ہمارے یہ کیا حافظ نام؟ صاحب حافظ حکیم اللہ ماشاء اللہ. طلحہ انجینئر ہے ماشاء اللہ. اور بتائیں، اور بولیں بھائی، اور ہمت کریں. جی ماشاء اللہ. وامق بھائی ماشاء اللہ. بولے میاں. اچھا نیت کروا لو سب کی، پھر میں ایک ہدیہ دے دوں آپ لوگوں کو. محمد حذیفہ ماشاء اللہ. کیا نام؟ انصار انصار. عیسیٰ ماشاء اللہ. بہت اچھے، اللہ قبول فرمائے. اور بھائی سب نیت کریں، جائیں سب نیت کر کے نکلیں گے انشاءاللہ. اور ہماری 3 دن جماعت ہے سنیچر اتوار کی. ہاں. آئندہ 13 14 15 ماشاء اللہ 3 دن جماعت کے لیے کون تیار ہے؟ 13 14 15 آئندہ سنیچر اتوار 3 دن کی جماعت بن رہی ہے ماشاء اللہ. وہ لکھو بھائی. 3 دن تو سب لگائیں گے. اب سب ہاتھ تو اٹھا لیں کم سے کم. واہ 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 واہ. بہت اچھے، اللہ قبول فرمائے. اور کس کو نکاح کرنا ہے بھائی؟ نکاح دولہے میاں کہاں ہے؟ سب دلہے ہیں ماشاء اللہ. بھیوڑے میں تو سبھی دلہے ہیں. آ جائیں. وکیل لکھا ہوا ہے. آپ بھی آگے. ہاں جی ہاں دے رہا ہوں. بیٹھ جائیے گا. الحمدللہ نکاح ہو رہا ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محمد اطہر آپ کا نام ہے. عطیہ پروین بنت جمیل احمد انصاری. جمیل احمد کون ہے؟ آپ ہیں. تو ابا کہاں ہے لڑکی کے؟ انتقال ہو گیا. باپ کون ہوتے ہیں؟ ماموں. چچا نہیں ہے. چچا. آپ ماموں یعنی لڑکی کے چچا.
یعنی دیکھو لڑکی کا چچا، میں جو کہتا ہوں سنو، مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو، باپ کا انتقال ہو جائے تو زیادہ حقدار ہے پھر اس کا چچا. چچا جیسے نہیں ہے، معذور ہے، نہیں آ سکتا، دور ہے، تو پھر ماموں. ماموں کا جو ہے نمبر بعد میں لگتا ہے، چچا کا پہلے لگتا ہے. لڑکی کا بھائی، لڑکی کا چچا، سمجھے نا؟ یہ ذرا بھائی ہے نا، کہاں ہے بھائی؟ آپ بہن سے پوچھ لیا؟ بہن کو پتا ہے ان کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے؟ اور آپ نے پوچھ لیا بچی سے؟ چلو یہ بات مطلب لڑکی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، شادی ہو جاتی ہے. یہ لیلا مجنون کے قصے میں ایسا ہی ہوا تھا. میں کیا سناؤں تم کو؟ سمجھے؟ جب لیلا اور مجنون میں لڑائی شروع ہو گئی، لڑائی کا مطلب دونوں محبت تو کرتے تھے لیکن نوک جھوک شروع ہو گئی، تو لیلا نے کہا یہ میں تجھ سے بات نہیں کروں گی تک، اب میرے پاس آنا مت. تو لیکن وہ انتظار میں کھڑی رہتی تھی مجنون کے. تو اس نے ایک شعر پڑھا کہ سر راہ ملاقات ہوئی اکثر ان سے، اس نے دیکھا بھی نہیں، ہم نے پکارا بھی نہیں. کبھی خالی لیلا مجنون کا قصہ سنانے مجھے یا بلانا تم، تو 2 گھنٹہ بیان کروں گا انشاءاللہ. چلو بھائی محمد اطہر عطیہ پروین بنت جمیل احمد انصاری کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں مہر معجل یعنی نقد 10,000 روپیہ مہر کے عوض میں. آپ نے عطیہ پروین بنت جمیل احمد انصاری کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ کیا زور سے کہو، میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. ابھی اس کو بولنے کا، سمجھ گئے نا؟ جب 3 بچے ہو جائیں تو ان کو بولنے کا، پھر جب 4 5 6 بچے ہو جائیں تو پھر حضرت کرنے کا. یہ ترتیب ہے. اللہ تعالیٰ میں آپ دونوں کو ہدیہ دیتا ہوں، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. یہ 2 تصویریں میری، ایک آپ کی ہے، ایک آپ کی بیگم کی ہے. دونوں الگ الگ رنگ کی ہیں. یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، میری پڑی ہوئی چیز ہے اور میں خود ہدیہ دے رہا ہوں. دونوں میں سے جو کلر آپ کو پسند آپ رکھ لینا، جو ان کو پسند وہ دے دینا. پہلے ان کو کہنا ہے کہ آپ کو اختیار ہے، پسند کرو. سمجھ گئے آپ؟ ہاں. اور میں الگ الگ رنگ کے ایک اس لیے دے رہا ہوں کہ تمہارے آپس میں نوک جب نہ ہو. ارے میری تصویر کہاں گئی، میری تصویر کہاں گئی، تو میں الگ الگ کلر کے لے آتا ہوں دلہا دلہن کے لیے. یہ دونوں آپ کی میری طرف سے ہدیہ ہے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. یہ تصویر کا نام ہے. یہ لو، اللہ تعالیٰ آپ کے نکاح میں خوب برکت دے. آخرت کے ساتھ اس میں جتنا ہو سکے سورہ اخلاص پڑھنا، اور جتنا ہو سکے درود شریف پڑھنا، اور جتنا ہو سکے جو ہے استغفار پڑھنا، دین کے کام کرتے رہنا. اور اگر اس کا دھاگا ٹوٹ جائے تو فوراً دوسرا لے لینا. ایک پارا جو ہے ایک قیمتی ہے. تمہارے جتنے پراپرٹی اس سے زیادہ قیمتی ہے کہ میں نے پڑھ کے دے رہا ہوں آپ کو. اور آپ کو بھی یہ جاندار، شاندار، مالدار، دیندار ہدیہ ہے. روزانہ کم سے کم 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو. پڑھو گے انشاءاللہ، اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ. اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. اللهم يا حنان يا منان ادخلنا الجنة من باب الريان، ادخلنا الجنة من باب الريان. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ اس نکاح میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرما، اے دین کے سچے خادموں کے ظاہر ہونے کا ذریعہ فرما، سارے مجمع کو قبول فرما، پورے بھمڑی والوں کو قبول فرما.
ان کے ایک ایک لڑکے لڑکی کو قبول فرما، ایک ایک مرد اور عورت کو قبول فرما، ایک ایک ذرے ذرے کو چمکا دے، ایک ایک ذرے ذرے کو چمکا دے۔ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما، یعنی بے عیب دل ہمیں عطا فرما، بے عیب دل ہمیں عطا فرما۔ ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، ہمارے دل کی محرابوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما، اور جو زندہ ہو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں اترتی ہے وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما، ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں اترتی ہیں ان برائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ یہ تیرے نبی کے بھائی بہن جمع ہوئے ہیں، اس وقت میں جتنی امت ہے یہ تیرے نبی کے بھائی بہن ہیں۔ اے اللہ تیرے نبی کے بھائی بہنوں پر رحم کا، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تیری مخلوق میں سے جو جس لائن کی پریشانی میں ہو ان سب کی پریشانیوں کو تو دور فرما، اور جس کی جو حاجتیں ہوں ان حاجتوں کا تو غیب سے تکفل فرما۔ اے اللہ جس نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اس شہر میں آنے کو قبول فرما، اس شہر سے جانے کو قبول فرما، ان کی جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کا تو غیب سے تکفل فرما، پورے علاقے کو تو قبول فرما، پورے علاقے کو قبول فرما۔ اے اللہ دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ ہماری زندگی میں نہ جانے کتنے رجب آ گئے، نہ جانے کتنے شعبان آ گئے، نہ جانے کتنے رمضان آ گئے، مگر ہم نے اپنے آپ کو نہ سدھارا۔ اے اللہ ہمارے لیے تو خیر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ورثہ دینے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے، چاہے بسم اللہ کے ساتھ پڑھے چاہے بغیر بسم اللہ کے پڑھے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اے اللہ جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما اور اس کے پریشانیوں کو دور فرما، اور اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو عطا فرما۔ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ ہم سب کا نام نیک لوگوں میں تو لکھ لے، ہم سب کا نام تو نیک لوگوں میں لکھ لے۔ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مسجد میں جمع کیا ہے اسی کرم سے تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے، اور تیری بڑائی بیان کرنے کی تو ہم سب کو توفیق عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی کلام سن لے، کلام سلام کر دیجیے۔ میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، آپ سلام کا جواب دے دو اور مجھے جانے دو، مجھے ہاتھ مت لگانا، مسافہ مت کرنا، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان دے دیں، جو احباب ضرورتوں سے فارغ ہونا چاہتے ہیں جلدی سے ضرورتوں سے فارغ ہو جائیں۔
साइड हो जाइए। बेटा बंद कर, बेटा अब्दुल्ला बंद कर और तो बोल रहे हैं। अच्छा एक तो हो गया। हाँ दम बड़ा मुसल्ला ले बड़ी चल मुसल्ला भी अल्लाह ने खिदमत दी पहुंचाने की, अफसर अभी भी जिम्मेदारी